عالمی طاقتوں کے 2 سربراہوں کی اہم بیٹھک، امریکی صدر کی روسی ہم منصب سے ملاقات، یوکرین پر کھل کر بات چیت، تعلقات میں بہتری کی نوید، ماسکو میں اگلی ملاقات کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے زبردست پیش رفت کی ہے۔ پیوٹن کا رویہ تعمیری اور دوستانہ، فوری جنگ بندی پر اتفاق تو نہ ہو سکا مگر ہم قریب آ چکے ہیں، یوکرین میں جانی نقصان بند ہونا چاہیے۔ پیوٹن نے کہا کہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے تنازع کی بنیادی وجوہات ختم کرنا ضروری ہے۔ ٹرمپ کو واضح طور پر اپنی قوم کی خوشحالی کی فکر ہے، امید ہے یورپی رہنما امن کے عمل کو خراب نہیں کریں گے۔ الاسکا میں تاریخی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 84 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان، نئی قیمت 272 روپے 99 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ عوام کو درپیش مہنگائی، ٹرانسپورٹ کے اخراجات اور روزمرہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آئی۔ نارتھ کراچی کے علاقے بلال کالونی محمد شاہ قبرستان کے قریب ہاتھ پیر بندھی تشدد زدہ لاش برآمد، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، ملزمان نے لاش کو بستر میں لپیٹ کر ڈرم میں چھپایا، لاش کو عباسی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس نے فوری کارروائی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحقیقات تیز کر دی۔ اور کراچی والے پھر تپش کی لپیٹ میں، شہر قائد میں سویرے سے ہی گرمی کا راج، سمندری ہوائیں منقطع ہونے سے حبس کی کیفیت برقرار، محکمہ موسمیات کے مطابق شام اور رات میں بوندا باندی کا امکان ہے۔ لاہور میں بھی سورج نے شہریوں کو آنکھیں دکھا دی، جزوی ابر آلود مطلع کے ساتھ شام میں بارش کی پیش گوئی، اسلام آباد سمیت شمالی علاقہ جات میں مطلع ابر آلود، چند مقامات پر بارش متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں بادل پھٹنے سے خوفناک تباہی، بنیر میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 213 افراد جاں بحق، صرف تحصیل گدیزی میں 150 سے زائد اموات، تحصیل ڈگر میں 25 افراد جان سے گئے، 160 سے زائد افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا، تحصیل چغرسئی گلبادی میں ایک ہی خاندان کے 22 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق، سیلابی ریلے سے درجنوں افراد لاپتہ، 12 سے زائد دیہات ڈوب گئے، پانی سب کچھ بہا کر لے گیا، گاڑیاں تیرنے لگیں، انفراسٹرکچر تباہ، جگہ جگہ راستے بند، ضلع میں ایمرجنسی نافذ، بنیر باجوڑ مانسہرہ بٹگرام آفت زدہ قرار، خیبر پختونخوا حکومت کا آج یوم سوگ کا اعلان۔ باجوڑ میں بادل پھٹنے اور آسمانی بجلی گرنے سے 21 زندگیاں چلی گئیں، بٹگرام کے علاقے شمالی میں 30 سے زائد 40 افراد سیلاب میں بہہ گئے، 15 لاشیں نکال لی گئیں، کئی گھر تباہ، لوردیر میں مکان کی چھت منہدم، متعدد لوگ دب گئے، 4 لاشیں نکال لی گئیں، ندی نالوں میں طغیانی، دریا بھر گئے، پل بہہ گئے، سڑکیں بند، کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر چینگی بانڈا کے قریب گر کر تباہ، 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید، سرکاری ہیلی کاپٹر MI-17 ریسکیو ٹیم اور امدادی سامان لے کر باجوڑ جا رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا، ہیلی کاپٹر عملے نے دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں، ان کی قربانی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں تاریخ کی خوفناک سیلابی صورتحال، لوگوں نے اپنے سامنے پیاروں کو ڈوبتے دیکھا، اپنے گھر زمیں بوس ہوتے دیکھے، گھر پل سڑکیں بہہ گئیں، لوگ مدد کو پکارتے رہے مگر سیلابی ریلا سب کچھ بہا لے گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی سے متعلق خصوصی ہدایات، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا، خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے، اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں، پاک فوج نے 1 دن کی تنخواہ متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے وقف کر دیں، سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے 1 دن کا راشن بھی متاثرہ عوام کی امداد کے لیے مختص کر دیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایت پر آرمی کی خصوصی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی تعینات۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بارشوں سیلابی صورتحال کے جائزے کے لیے ہنگامی اجلاس، وزیر اعظم کی NDMA کو خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون جاری رکھنے کی ہدایت،
NDMA کو ریسکیو ریلیف آپریشن میں تمام وسائل بروئے کار لانے کی بھی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کو خیمے، ادویات، اشیاء خوردنوش اور دیگر امدادی سامان فوری پہنچانے کا حکم۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی ہر قسم کی مدد کرے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا، صورتحال پر وزیر اعظم سے رابطے میں ہوں، یہ وقت کسی پر الزامات کا نہیں، عوام کی مدد کا وقت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، وزیر اعظم ہاؤس میں ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے۔ حکومت کا فوکس ریلیف اور ریسکیو اقدامات پر ہے۔ انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، خیبر پختونخوا عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ اس وقت ہماری پوری توجہ لاپتہ افراد کی تلاش اور انہیں بچانا ہے۔ لوگوں کو ریسکیو کرنا اور فرسٹ ایڈ کرنا ہماری پہلی ترجیح ہے۔ اس وقت سیاست نہیں ہو رہی، سب مل کر بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ٹیلی فون۔ مریم نواز کا خیبر پختونخوا میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کے غم میں شریک ہے۔ علی امین گنڈا پور نے خیبر پختونخوا کے عوام کی بھرپور مدد کی یقین دہانی پر شکریہ ادا کیا۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی۔ لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب اور آسمانی بجلی گرنے سے صورتحال خطرناک۔ 27 افراد جاں بحق۔ چلاس کے اوچھار نالے میں کئی افراد بہہ گئے۔ فصلیں، مکانات، باغات سب کچھ تباہ۔ اسکردو میں موسلادھار بارشوں سے کئی رابطہ سڑکیں بند۔ غزر میں 10 افراد لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئے۔ دیامر میں بہن بھائی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ آزاد کشمیر میں موسلادھار بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، مختلف حادثات میں 8 اموات۔ مظفر آباد میں پل پانی میں بہہ گیا۔ نیلم میں 6 رابطہ پل اور 3 گیسٹ ہاؤسز بھی پانی میں بہہ گئے۔ کوٹلی اور باغ میں بھی ندی نالے بپھر گئے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں نے تباہی بکھیر دی۔ 229 اموات، درجنوں لاپتہ۔ خیبر پختونخوا میں جاں بحق افراد میں 163 مرد، 14 خواتین اور 12 بچے شامل۔ 7 گھر منہدم ہوئے، 38 کو جزوی نقصان پہنچا۔ NDMA کے مطابق گلگت میں 10، آزاد کشمیر میں 9 اموات ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ غم و آفت کی گھڑی میں امید کا چراغ، پاک افواج عوام کے ساتھ ہر قدم۔ سوات اور باجوڑ میں سیلاب زدگان کے لیے فلڈ ریلیف آپریشن، فوجی جوان متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ متاثرہ علاقوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ راشن اور ادویات کی فراہمی، شہریوں کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ امدادی ہیلی کاپٹر کے عملے سمیت جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا، مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، سیلاب متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر خزانہ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تجارت، کاروبار اور امریکی سرمایہ کاری بڑھانے کے مواقع پر بھی گفتگو۔ پاکستان اور امریکہ کا تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ محمد اورنگزیب نے کہا، پاکستان کی معیشت نے ایک نئے موڑ پر قدم رکھا ہے، پاکستان کی سخت اور ضروری اصلاحات کے مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ نیٹلی بیکر بولی، امریکی کمپنیاں پاکستان میں تیل کی تلاش میں گہری دلچسپی لے رہی ہیں۔ پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی مؤثر روک تھام میں ناکام رہا۔ IMF رپورٹ میں پاکستان کے بارے منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق بڑا انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا، پاکستان کی ملکیتی مفادات کے نظام کے مؤثر نفاذ میں بڑے نقائص ہیں۔ ڈیٹا کے بغیر جعلی کمپنیوں کو سرکاری ٹھیکے لینے سے روکنا مشکل ہے۔ تحقیقات میں SECP، اسٹیٹ بینک، FBR کے رابطے کمزور ہیں۔
غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ تیز، مزید 32 فلسطینی شہید، 13 امداد کے متلاشی بھی شامل، 4 مزید فلسطینی بھوک سے دم توڑ گئے۔ قحط کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 239 ہو گئی، 106 بچے بھی شامل۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 27 مئی سے اب تک امداد لینے والوں پر حملوں میں 1881 افراد شہید اور 13,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اور نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا چہلم میں مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام پر کربلا مقدسہ میں عزاداروں کا سمندر امڈا۔ لاکھوں عاشقان حسین علیہ السلام نے نجف سے کربلا تک پیدل سفر عشق کیا۔ حرم حضرت عباس علیہ السلام کی انتظامیہ کے مطابق 2 کروڑ 11 لاکھ سے زائد زائرین نے کربلا میں حاضری دی۔ پاکستان سمیت ایران، لبنان اور دنیا بھر کے دیگر ممالک میں بھی جلوس اعظام